الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ آج 19 روزہ کی افطاری کا وقت ہونے کو ہے، اور آخری عشرہ عموماً مسلمانوں کے لیے اعتکاف کی برکت بھی ساتھ لاتا ہے۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آج ہم مفتی محمد بلال صاحب سے اعتکاف کے موضوع سے متعلق اپنے سلسلہ احکام شریعہ میں چند ایک بنیادی سوالات پوچھیں گے جو امت مسلمہ کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تو مفتی صاحب سے ہم سب سے پہلے اعتکاف کے تعارف سے متعلق پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمیں رہنمائی فراہم کریں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف سے کیا مراد ہے شرع میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اعتکاف سے مراد کہ انسان اپنے آپ کو مخلوق سے جدا کر کے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو گوشہ نشینی میں لے جائے اور گوشہ نشینی اختیار کریں، یہ اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کی چونکہ 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب، دوسرا اعتکاف سنت اور تیسرا اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ انسان منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کروں گا۔ اگر وہ انسان کا کام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں انسان پر اعتکاف واجب ہوگا۔ اور واجب کی ایک دوسری صورت ہے کہ جو شخص سنت اعتکاف کرتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اعتکاف توڑتا ہے، تو اب اس پر اس اعتکاف کی قضا واجب ہوگی۔ اور سنت اعتکاف یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں انسان اللہ کے گھر میں یعنی مسجد شریف میں اعتکاف کرے، اور اعتکاف کا وقت 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد شریف میں حاضر ہو جانا۔ اور مرد کے لیے چونکہ مسجد شریف میں اعتکاف کرنا ضروری ہے اور عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اعتکاف کرنا یہ سنت ہے یا نفل ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف عشروں میں اعتکاف کیا۔ مثلا ایک عشرے میں آقا علیہ السلام ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، اور حضور علیہ السلام نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، اور آقا علیہ السلام اکثر اوقات یعنی آپ کی جو آخری زندگی مبارک کے ایام تھے ان میں حضور علیہ السلام نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ تو آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مبارکہ ہے، اور اعتکاف کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ثواب کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کے جتنے گزشتہ گناہ تھے اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے تو ہر روز اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن اور سنت میں بے شمار فضائل کے احادیث بینات موجود ہیں۔
مجھ سے ایک جامع سا سوال ہے، مرد و خواتین دونوں سے متعلق۔ اعتکاف جب کرتے ہیں تو اس سے متعلق کون سی احتیاطیں ہوتی ہیں لازم؟ مرد اگر مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو وہ کون سی ضروری حدود و قیود ہیں جن پر پابندی کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ عورت اگر گھر میں اعتکاف کرتی ہے تو اس کے لیے کون سی حدود و قیود پابندی کے لیے ضروری ہیں؟ جی، مرد کا چونکہ مسجد شریف میں اعتکاف کرنا ضروری ہے اور بلا ضرورت شرعیہ یا بغیر طبی حاجت کے انسان مسجد شریف سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور مسجد کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ایک حدود مسجد ہے اور دوسری فنائے مسجد ہے۔ فنائے مسجد سے مراد وہ جگہ جو مسجد سے متصل ہے اور مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی گئی ہے، مثلا مسجد سے متصل وضو خانہ ہے یا استنجا خانہ ہے یا غسل خانہ، یہ چونکہ مسجد کی ضروریات کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور جو مسجد کی چار دیواری ہے، چار دیواری کے اندر جو غسل خانہ ہو گئے، وضو خانہ ہو گیا، اس میں معتکف آدمی جا سکتا ہے اور اس میں غسل بھی کر سکتا ہے اور اس کا اعتکاف اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ اور عورتیں چونکہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کرنی ہے جس کو مسجد بیت کہیں گے ہم۔ اس مخصوص جگہ کے اندر ہی عورت اپنے شب و روز گزارے گی، بغیر ضرورت کے اس جگہ سے عورت باہر نہیں جا سکتی۔ اور ضرورت وہی ہے کہ ایک حاجت طبعیہ ہے جس کو کہتے ہیں ہم، پیشاب وغیرہ کی ضرورت کے لیے عورت یا مرد ہے وہ باہر جا سکتے ہیں، اور ایک ضرورت شرعیہ ہے، مثلا مرد مسجد شریف میں بیٹھا ہوا ہے اور ایسی مسجد ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا، تو چونکہ اب جمعہ مرد پر فرض ہے اور اس نے جمعہ نماز کے لیے باہر جانا ہے، تو جس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اس میں چونکہ جمعہ نہیں ہوتا، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے وہ دوسری جامع مسجد میں جا سکتا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کر کے فوراً وہ واپس آ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اعتکاف کے دوران روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا بعض لوگ طبیعت اپسیٹ ہو جاتی ہے جس سے دوران اعتکاف وہ روزہ رکھنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوتا ہے؟ چونکہ اعتکاف کے دوران روزہ شرط ہے، جی، اگر کسی بھی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا یا کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے کوئی بندہ روزہ نہ رکھ سکے تو اب اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ مرد کے لیے بھی حکم یہی ہے، عورت کے لیے بھی حکم یہی ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے سنت اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عورت گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھی ہے اور اعتکاف کے دنوں میں مخصوص جو ایام ہیں، ماہواری کے ایام، اگر وہ شروع ہو جاتے ہیں تو لازمی بات ہے حیض کی حالت میں عورت روزہ تو نہیں رکھ سکتی، پھر اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس عورت کو بعد میں اعتکاف قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح مرد مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اعتکاف کے دوران اس کے لیے بھی روزہ ضروری ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو گئی جس کی وجہ سے روزہ اس کو جو ہے نا توڑنا پڑا یا کسی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکا تو اب اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کو بعد میں اعتکاف کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اعتکاف کی قضا کسی بھی وقت کر سکتا ہے؟ اعتکاف کی جو قضا ہے وہ رمضان المبارک کے بعد کسی بھی دن کر سکتا ہے، لیکن اس کی جو قضا ہوگی، قضا کے اندر بھی روزہ شرط ہے۔ جس دن وہ قضا کرے گا، جو قضا کے 24 گھنٹے ہیں، مثلا جس دن وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے قضا کی نیت سے وہ مسجد شریف میں بیٹھ جائے گا۔ اگر عورت ہے تو مسجد بیت یعنی جو مصلی کے لیے اس نے مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہے اس میں عورت بیٹھ جائے گی، رات ساری مرد اور عورت قضا اپنا اعتکاف کی نیت سے وہ بیٹھیں گے، پھر اگلے دن کا روزہ بھی ضروری ہے وہ بھی رکھیں گے، اور پھر اگلے دن جب غروب آفتاب ہوگا روزہ افطار کریں گے۔ تو اس طرح مرد اور عورت کا جو قضا اعتکاف ہے وہ قضا مکمل ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، دوران اعتکاف اپنے آپ کو خوشبو میں بسانا یا
نہانا، غسل کرنا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا ویسے صفائی ستھرائی کے لیے اس کی کس حد تک گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں بناؤ سنگار وغیرہ کرنے کی دوران اعتکاف، اصل اعتکاف جو ہے، انسان دوران اعتکاف اپنے آپ کو مخلوق سے جدا کر کے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، اور زیادہ تر اس کو اللہ رب العزت کی عبادت میں ہی وقت گزارنا چاہیے۔ بناؤ سنگار یہ اعتکاف کے جو اس کی روحانیت ہے، روحانیت کے خلاف ہے۔ ہاں، دوران اعتکاف انسان تیل لگا سکتا ہے، اور جہاں تک دوران اعتکاف غسل کا مسئلہ ہے، ایک ہے لازم غسل، وہ چونکہ انسان کی ایک حاجت ہے، حاجت کے لیے انسان کو غسل کے لیے جانا ہے۔ تو اگر فنائے مسجد میں، جو پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ مسجد کا جو بیرونی احاطہ ہے، مسجد کی جو 4 دیواری ہے، 4 دیواری کے اندر جو غسل خانے بنے ہوئے ہیں یا وضو خانہ بنا ہوا ہے، اس میں وہ اپنا غسل کر سکتا ہے۔ غسل چاہے لازمی ہو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ غسل کرتا ہے یا جمعے کی نماز کے لیے وہ غسل کرتا ہے، تو فنائے مسجد میں وہ غسل کر سکتا ہے۔ اس طرح اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ محترم ناظرین کرام، سامعین مکرم، آج الحمدللہ ہم نے اعتکاف سے متعلق چند اہم اور بنیادی سوالات مفتی صاحب سے پوچھے اور انہوں نے جواب عطا کیے۔ ابھی افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، تقریباً 7:04 ہو چکے ہیں۔ افطاری کیجئے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے، خود بھی اعتکاف کیجئے، کوشش کیجئے، اور اپنے دوست و احباب کو بھی مختلف احتیاطوں کے ساتھ، جہاں پہ ایسی اجتماعی صورتیں نہ بنیں جن کا آپ کی صحت پر برا اثر پڑتا ہو، حالات کے پیش نظر کورونا وائرس سے جو بچتے ہوئے، اس کے اٹیک سے بچتے ہوئے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ کل پرسوں ہم مزید اعتکاف یا تراویح کے موضوع پر، یا زکوٰۃ کا ایک سلسلہ ہو چکا ہے، دوسرا سلسلہ ہمیں کرنا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ تو اگر آپ ہم سے سوالات پوچھنا چاہیں تو ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں آپ، یا ہمارا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہوگا، اس کے اوپر بھی ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں، یا جو جامعہ کا پیج ہے اس کے اوپر جا کر بھی آپ ہمیں کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مسلم ریسرچ اسکالرز آرگنائزیشن کے فورم سے آپ کو اگر کچھ اچھی چیزیں مل رہی ہیں تو ہم آپ کے کومنٹس کے بھی منتظر ہیں، اور آپ کی طرف سے ہونے والے سوالات کے جواب دینے کی ہم مکمل کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مفتی صاحب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔